59 24واں سپارہ سورہ مومن آیت نمبر 7 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ مومن کی ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی صداقت و حقانیت بیان ہوئی کہ اس کتاب قرآن مجید کا نازل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ گڑھا ہوا نہیں. اور پھر اللہ کی 8 صفات بیان فرمائی تھی کہ وہ عزیز ہے، علیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبے کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے، طاقت والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی مسلمانوں کو کہ اللہ کی آیات میں جو جھگڑتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. پہلے لوگ بھی جھگڑتے تھے، پہلے لوگ بھی صلی اللہ کی آیات میں جھگڑتے رہے، لیکن اور اس طرح وہ حق کو گرانے کی کوشش کرتے رہے. اس کا انجام پھر بہت برا ہوا. اس کا انجام ایسا ہی اس دور کے جو حق کے مخالف ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا. پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ کافروں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی، بزرگی کی، عظمت اور بزرگی کا ذکر ہے، لیکن وہ کس کی زبانی؟ فرشتوں کی زبانی. فرشتے بھی کون سے؟ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے. فرشتوں کے 7 طبقات، ملائے اعلیٰ جو سب سے بلند طبقات. اس میں جہاں جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل علیہ السلام ہے، وہاں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے. یہ اللہ کے عرش کو، تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے آج جب حالات نارمل ہیں یہ 4 ہیں. اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہریہ صفات اور تجلیات کا نزول ہوگا تو اس وقت عرش میں بڑا ثقل آ جائے گا، بڑا ثقل. اس وقت یہ فرشتے پہ ڈبل ہو جائیں گے، آج 4 یا 8 ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ اتنے جسامت کے اعتبار سے وہ اتنے بڑے ہیں کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے رب کی طرف سے کہ میں ان فرشتوں کی جسامت کے بارے میں تمہیں بتاؤں جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں. فرمایا کہ ان کے کندھوں سے لے کے کانوں کی لو تک 700 سال کی مسافت ہے. کندھے سے لے کے کان کی لو تک 700 سال کی مسافت. اتنی بڑی جسامت والے وہ فرشتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ کے عرش کے سامنے یہ ساری کائنات ایسی ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. اتنا بڑا عرش، اتنا بڑا ہے.
اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ اللہ کے عرش کی بڑائی کا اندازہ اس سے لگا لے کہ ایک تیز ترین پرندہ اگر 80,000 سال تک دوڑتا رہے اس کے ایک پائے کے ساتھ، اس کے ایک پائے کے ساتھ، ایک پاؤں کے ساتھ دوڑتا رہے 80,000 سال تک، تو 80,000 سال تک ایک پائے کی مسافت کے ہی کر سکے گا۔ پایا اگر اتنا بڑا ہے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے تو اللہ نے اس کے اٹھانے والے فرشتے بھی اتنے بڑے پیدا کیے، کتنے بڑے پیدا کیے۔ اور پھر قیامت کے دن جب حالات نارمل نہیں رہیں گے، اللہ کی قہریہ تجلیات نازل ہوں گی، تو عرش کا ثقل بڑھ جائے گا، وزن بڑھ جائے گا، پھر فرشتوں کی تعداد بھی ڈبل ہو جائے گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، ان کی پیدائش میں اور اس کائناتی نظام کو چلانے میں اللہ کی 4 صفات ظاہر ہو رہی ہے۔ 4 صفات۔ سب سے پہلے صفت ابداع ظاہر ہو رہی ہے۔ ابداع کہا جاتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کے موجد ہے، اور پھر اللہ ایسے موجد ہیں کہ دنیا کے موجد تو کسی مادے آلے سے کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں، اللہ ایسا موجد ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو اور اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر آلے کے، بغیر مادے کے پیدا کیا۔ آسمانوں کو، زمینوں کو بغیر آلے کے اور بغیر مادے کے پیدا کیا۔ پھر دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق ہے، تو اللہ نے انسان کو مٹی کے مادے سے پیدا کیا۔ اور تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اس کو قائم رکھنے والا ہے، وہاں اس کو حد کمال تک پہنچانے والا ہے، اور اس کائنات کی ساری ضروریات پوری کرنے والا، ساری ضروریات، حاجات پوری کرنے والا، اور اس طرح اس کے نظام کو چلانے والا۔ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدلی ہے۔ تدلی یہ صفت کب ظاہر ہوتی ہے؟ انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، مکمل، اور پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، تو انسان کی روح پہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اعظم پڑتی ہے، تجلی اعظم پڑتی ہے، اس کا عکس پڑتا ہے، اس سے اس روح کا تعلق اوپر والے جہان کے ساتھ قائم رہتا ہے، اوپر والے عالم کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، شرک سے بیزاری پہ، رب، اللہ کو رب ماننے پہ۔ یہ تو دنیا کا ماحول اسے یہودی بناتا ہے یا عیسائی بناتا ہے۔ دنیا کا ماحول جیسا ماحول ہے، دیندار ہے تو دیندار بنا دیتا ہے، مسلمان ہے تو مسلمان بنا دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات ظاہر ہوتی ہیں، 4 صفات ظاہر ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی 4 ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ 4۔ اور اس جہان میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور 4 صفات ظاہر ہوگی، اور مثلا صفت انکشاف، کہ وہاں ہر چیز کھل جائے گی، کھل کے سامنے آ جائے گی، ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیں گے۔ اس طرح جنت میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، اور پوری حقیقت وہاں پتہ چل جائے گی کہ دنیا کیا تھی، آخرت کیا ہے، ہم وہاں کیوں گئے تھے، یہاں کیوں آئے، وہاں کیا کرتے تھے، اب یہاں کیا کریں گے، وہاں کی زندگی کیا تھی، اب یہاں کی زندگی کیسی ہے۔ یہ حقیقت وہاں کو لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت انکشاف کی وجہ سے، صفت انکشاف، اللہ کھولے گا یہ حقیقتیں، اور اللہ کی مزید قدرت، مزید علم وہاں کھلے گا حضرت انسان۔
دوسری صفت جو وہاں کھلے گی صفت کمال ہے کہ وہاں ہر چیز حد کمال کو پہنچ جائے گی. حضرت انسان حد کمال کو پہنچ جائے گا ہر چیز میں، قد و قامت کے لحاظ سے، قوت اور طاقت کے لحاظ سے، اور اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ کس کو پہنچ جائے گا؟ یہ حد کمال کو پہنچ جائے گا. اور وہاں کی ہر چیز حد کمال کو پہنچی ہوئی، کھانے والی نعمتیں، رہنے والے محلات، وہاں ملنے والی حوریں، وہاں کے مورتیوں کی طرح غلام، ہر چیز حد کمال کو پہنچی ہوئی ہوگی. انسان دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا. ہر چیز، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور دل کو بڑا سکون ملے گا. دل کو انسان جو ہے بڑا خوش ہو جائے گا. تو دوسری صفت اللہ کی جو وہاں ظاہر ہوگی صفت کمال. تیسری صفت ظاہر ہوگی صفت تقدیس، کہ وہاں نجاست اور گندگیوں کا خاتمہ ہو کے ہر طرف طہارت و پاکیزگی کا دورہ ہوگا. خود حضرت انسان کی نہ ناک سے نکلنے والی گندگی، نہ بہانے کی شکل میں گندگی، نہ چھوٹے پیشاب کی شکل میں گندگی، اور نہ پیپ اور خون کی شکل میں گندگی، اور نہ کوئی ہوا خارج ہونے کی شکل میں گندگی، نہ اخلاق کی گندگی، نہ بیماری کی گندگی، نہ پریشانی کی گندگی، کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی. اور ایسے ہی یہ مرد وہاں بالوں سے بھی صاف ہوگا. وہاں کا حسن یہ ہے، وہاں کا حسن کہ یہ بھی جو ہے عورتوں کی طرح، حوروں کی طرح بالکل صاف و ستھرا ہوگا، صاف و ستھرا ہوگا اور بڑا حسین و جمیل ہوگا. وہاں پھر حسن کے بازار لگیں گے، وہاں پھر حسن کے بازار لگیں گے، حسن و جمال کے. وہاں جب یہ جائیں گے اور وہاں ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا جب ان پہ لگے گی ایسے حسین و جمیل ہو جائیں گے. اپنی خوبصورت حوروں کے پاس جب آئیں گے وہ کہیں گی کہ تم تو پہلے والے نہیں ہو، پہلے کی طرح تم تو بڑے حسین و جمیل بن چکے ہو. یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ نے ان کو بھی حسین جمیل بنایا ہوگا. یہ کہیں گے تم بھی تو پہلے کی طرح نہیں رہی ہو، تم بھی بڑی حسین و جمیل ہو. تو وہاں ہر چیز جو ہے وہ کیا ہوگی؟ پاک صاف ہوگی، طہارت پاکیزگی والی ہوگی. وہاں کھانا انسان کھائے گا تو ایک ڈکار کی شکل میں ہضم ہو جائے گا. پانی پیے گا پسینے کی شکل میں، معمولی خوشبودار تنگ کرنے والا پسینہ نہیں، معمولی. جیسے آدمی جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، آج کل اسپرے ہے نا، باڈی پہ اسپرے، کپڑوں پہ اسپرے، ایسی معمولی پسینہ وہ بھی بڑا خوشبودار وہ نکلے گا اور پانی ہضم ہو جائے گا. تو وہاں تیسری صفت کیا ہوگی؟ تقدیس کی. اور چوتھی صفت وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدل کی ظاہر ہوگی کہ وہاں مکمل عدل و انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ اور بڑے بڑے باغیوں کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. ان کا جو جرم ہوگا جرم کے مطابق سزا ہوگی. ہاں ایمان والوں کو تو کم از کم 10 گنا ملے گا اجر، اور زیادہ سے زیادہ بے شمار و کتاب ملے گا. وہاں اللہ کی صفات بڑھ جائیں گی، صفات کا 4 صفات بڑھ جائیں گی. وہاں فرشتوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی، عرش اٹھانے والے فرشتوں کی کیا ہو جائے گی؟ تعداد بھی بڑھ جائے گی. تو اس لحاظ سے بھی تعداد بڑھ جائے گی کہ حالات آج نارمل ہے، اور ادھر پھر جو نارمل نہیں رہیں گے اس لحاظ سے بھی بڑھ جائے گی. یہاں 4 صفات کا ظہور ہو رہا ہے، وہاں پھر 8 صفات کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے 7 طبقات ہیں. پہلا طبقہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، ان میں عرش اٹھانے والے فرشتے بھی ہیں. دوسرا طبقہ عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے فرشتے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے فرشتے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے فرشتے. اور تیسرے قسم کے علیین فرشتے، چوتھی قسم کے جو جنت میں وہ فرشتے، اور پھر پانچویں جماعت فرشتوں کی جو آسمان میں ہیں، چھٹی قسم فرشتوں کی جماعت جو فضا میں ہیں، اور 7ویں جو زمین پہ ہیں، اور ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں. اور پھر فرشتوں کی ایک ڈیوٹی کو یہ بھی لگی ہے کہ ایمان والوں کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں. ان دعاؤں کا ذکر آج کی آیات میں، بڑی پیاری دعائیں، آیات میں بڑی پیاری دعائیں. قرآن کا ترجمہ آدمی کو آ جائے، سمجھ آ جائے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، تو بڑی پیاری باتیں. اس لیے تو اللہ نے گزشتہ 2 درس میں فرمایا تھا
کہ میری پیاری باتوں کی پیروی کرو، ان کی مکمل اطاعت کرو، ان کا خلاف نہ کرو اگر دنیا جہان دونوں میں کامیابی چاہتے ہو۔ فرشتے تو عام انسانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں مغفرت کی، لیکن وہاں مغفرت کی دعا کیا ہوتی ہے کہ اللہ جلدی نہ پکڑنا، جلدی نہ پکڑنا، مہلت دینا، شاید یہ باز آ جائے، شاید یہ باز آ جائے۔ یہ عام انسان کافر ہے، مشرک ہے یا باغی مسلمان ہے، یہ باز آ جائے، لیکن خاص کر ایمان والے لوگوں کے لیے اور پھر کامل الایمان لوگوں کے لیے فرشتے خصوصی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ خصوصی دعائیں کیا ہیں وہ دیکھ لیں آیت میں کہ اللہ فرماتے ہیں جاؤں اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی ذات پہ صفات پہ یقین رکھتے ایمان رکھتے ہیں، وہاں ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی مغفرت فرما، ان کے گناہ معاف فرما، کوتاہیاں معاف فرما۔ اور پھر کہتا ہے کہ اے اللہ تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو شامل ہے، بس جو لوگ کفر سے اور شرک سے توبہ کر چکے اور تیرے راستے پہ چل پڑے، ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا، ایسے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ایمان والے، اللہ کے فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور پھر یوں بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو جو کفر سے شرک سے اور گناہوں سے توبہ کر کے خالص تیرے راستے پہ چل پڑے، تیرے دین پہ، ان کو داخل فرما ایسے باغات میں جو رہائش کے قابل ہو۔ عدن کہا جاتے ہیں ایسے باغات کو جو رہائش کے قابل ہو۔ عام طور پر باغات پہ درخت ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، لیکن رہائش کے قابل نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کے پھلدار درخت ہوتے ہیں، رہائش کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن بعض باغات ایسے ہوتے ہیں وہاں محلات ہوتے ہیں، وہاں اچھی خاصی سہولتوں والی رہائشیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہاں پھر ایسے باغات ہیں کہ وہاں رہائشی محلات ہوں گے، رہائشی اور رہائشی محلات کے اندر، محل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے دنیاوی محلات میں کیا ہوتا ہے، وہاں پھر وہ تو پھر جنت کے محلات ہوں گے، وہاں پھر کیا کچھ نہیں ہوگا، باغات بھی مزے، باغات بھی اور پھر محلات بھی خوبصورت۔ اور پھر یہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ان باغات میں داخل فرمائیں ایمان والوں کو کہ جن کے ساتھ آپ نے ان کا وعدہ کیا ہے، اور صرف یہ نہیں ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہے، جو نیک مثلا ایمان میں نیکی میں تو ان کی پیروی کرتے رہے، لیکن ان کے درجے کے نہیں ہے، ان کے درجے کے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ داخل فرما ان باغات میں۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ ایمان والوں کی اولاد جو گورنمنٹ تو ہے، ایمان میں نیکی میں ایمان والوں کی پیروی تو رکھی ہے لیکن درجے میں ان کے برابر نہیں ہے، تو ہم ان ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ خوش رہے اچھی طرح، ظاہر ہے والدین کو یہاں بھی اولاد کی فکر ہوتی ہے تو وہاں بھی تو فکر ہوگی نا، وہاں بھی تو والدین ہیں، تو کہہ رہے ہیں ان کو مزید خوشی ہو، ہم ان اولاد کو والدین کے ساتھ ان کے درجے میں بھیج دیں، ان کے درجے میں بھیج دیں گے۔ اچھا جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ذکر کی ان فرشتوں نے کہ بے شک تو زبردست ہے، سب پہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور آگے پھر یوں بھی کہتے کہ اللہ انہیں گناہوں سے بچا، انہیں گناہوں سے بچا، دنیاوی زندگی کے اندر گناہ نہ کر لیں، اور ظاہر ہے جو دنیاوی زندگی میں گناہوں سے بچ جائیں گے آخرت میں راحت میں ہوں گے، آخرت میں پھر راحت میں ہوں گے، تیری رحمت کے مقام جنت میں ہوں گے، جہنم سے اور سزا سے بچ جائیں گے۔ بارے ترجمہ یوں کیا اور بارے سیاد کا ترجمہ بدحالی کیا، بدحالی کہ اللہ ان ایمان والوں کو، ان کی اولاد کو اور ان کے آباء و اجداد کو وہاں کی قیامت کے دن کی اور آخرت کی بدحالی سے بچا۔ سیاد کے دونوں معنی، گناہ بھی بدحالی بھی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اے ہمارے مولا ہمارے رب، جس کو آپ نے اس دل کی بدحالی سے بچایا تو اس پہ تو نے خصوصی مہربانی کی، اس پہ تو نے لہذا ایمان والوں کو بھی کیا کر دے، بچا دے۔
آج ایمان والوں کو اپنی قدر نہیں. ایمان بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت. اب دیکھیں ایک آدمی اگر اتنے نیکیاں کر لے اتنی کہ یہ آسمان تک جو ہے نا ساری فضا بھر جائے، ایمان نہ ہو تو اس کا کوئی اجر نہیں. ایمان اتنی قیمتی چیز. تو اس لیے آگے پھر کیا کہتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہاں انسان بدحالی سے بچ جائے، تیری پکڑ سے بچ جائے، یا یہاں گناہوں سے بچ جائے اور تیرے دین اور حکم کے مطابق زندگی گزارے. تو اس کو پھر کیا ہے بہت بڑی کامیابی وہاں کی مل جائے گی. اللہ ہمیں بھی وہ کامیابی نصیب فرمائے. دیکھیں ترجمہ جی.